الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ رفع العین جو ہے نا جی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، جو سب سے بڑے فقیہ صحابی ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس مسئلے پر میرا عبداللہ راضی، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ یہ وہ صحابی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، جیسے حضور نے نماز پڑھی میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے رفع العین نہیں کیا۔ مراقبہ کرنا جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، غور کرو اپنے نفس۔ مراقبہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ موت کو یاد کرو، یہی تو ہوتا ہے نا کہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت دیکھو کہ گناہ کی طرف زیادہ ہے یا نیکی کی طرف زیادہ ہے۔ گھریلو ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ آپس کے اختلافات کیسے ختم کریں؟ اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ کر کے شیطان کے فتنے سے پناہ مانگو۔ بے جا فضول خرچی جو ہے وہ تو شیطان کا کام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو پہنو، لا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ شادی بیاہ پر جو تصویریں بناتی ہیں بالکل حرام ہے۔ ویسے ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، اور آج کل جتنے بڑے آدمی ہیں نا، انہوں نے شادی والی رات کا جو مووی بنائی ہے، فلم بنائی ہے میاں بیوی کی، اسی روسی جوڑے میں وہ بیڈ روم میں فریم کرا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو دوست آئے پہلے میری بیوی کو دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عورت اپنے گھر سے مخلص ہو، سسرالی چپکرش ختم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یا لطیف ہو یا ودود، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔ کوشش کے باوجود غیبت کرنا، تو غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت تو ایسے ہیں جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ توبہ کرو، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے۔ کیسے ختم ہو؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ حج کے دنوں میں شادی کرنا حرام ہے؟ کیوں حرام ہے جی؟ بالکل ہونی چاہیے۔ رمضان میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ رات کو اللہ نے حلال کی ہے بیوی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ بس تم اسی میں رہو کہ رمضان میں بھی نہیں کرنی، حج میں بھی نہیں کرنی، اور آگے تو پھر محرم آ جائے گا، توبہ توبہ توبہ، پھر بھی نہیں کرنی، لہٰذا انشاءاللہ محروم رہو گے۔ والدین بچیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، قبر میں دیں گے انشاءاللہ، حشر میں دیں گے۔ ان کا حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم الذکر مثل حظ الانثیین۔ جو نہیں دو گے نا، یہی زمین قیامت میں تیرے سر پہ رکھی جائے گی کہ اٹھاؤ بوجھ کہ تم نے کیوں حق کھایا بیٹیوں کا۔